امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. کیسے ہیں السلام آپ؟ علیکم، کیسے ہیں سب؟ اچھا، تھوڑا سا مصروف رہا میں، اور میسیج آ رہے تھے کہ کیا نام ان کا، عزیز جو تھی سمیرہ عزیز کے حوالے سے میسیج آ رہے تھے کہ اس کے اوپر آپ بات کریں. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو، اور ایک معاملہ ختم ہوتا ہے نیا کٹا کھل جاتا ہے. سچویشن یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، اب جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہے. اچھا، پہلے میں بات کر لیتا ہوں سب سے پہلے پروفیسر کی. پروفیسر پہلے سلمہ یاسین جو ستارہ کی بہن ہے، وہ لائیو آئی ہے کسی چینل کے اوپر، اور اس نے آ کے اسلام کا مذاق اڑایا، اور اس نے کہا کہ 4 گواہ اسلام میں زنا کی، اور یہ سارا اس یہ کے اوپر وہ پروفیسر نے بولا ہے؟ ایک منٹ پہلے سلمہ یاسین نے بولا ہے، اس اچھا، کے اوپر وہ ہنسی ہے. اس کے بعد کل وہ جاہل ایک پروفیسر آیا، ان کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان لوگوں کو. یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں انڈیا پاکستان کے اندر لوگ ستارہ یاسین کو انڈیا میں بہت لوگ فین فالوئنگ جو تھی انڈیا میں اس کی جو ہے نا وہ بہت بڑھ چکی تھی. بہت لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. ابھی بھی یہاں کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ لڑکیاں ہیں، یا فیمیلز ہیں یا میلز ہیں، وہ ستارہ یاسین کو بہت اس کی وہاں پہ پاپولیرٹی اچھی تھی. تو سب لوگوں کو تو پسند نہیں ہوتا ایسا. تو ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کا جو پلان ہے، یہ ساری جو گیم ہے، اس کے پیچھے کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہیں، کچھ لوگ فیم کے لیے کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ڈالرز کے لیے کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینلز کے لیے. لیکن ان سب کے پیچھے جو ہے وہ ایک پلان ہے، ایک مائنڈ گیم ہے، ایک بڑا دماغ ہے. کوئی ایسی بیرونی ایجنسی ہے جو اس سب کے پیچھے جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفیم کرنا. اب آپ دیکھیں کہ وہ سب سے پہلے وہ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایجنسیز کے اندر جو کہ لوگوں کی ملکوں کی فالٹ لائنز پر کام کرتے ہیں. اب جو ملکوں کی فالٹ لائنز پر کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو خریدنا، ان کو بیوقوف بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ستارہ یاسین کا ایشو بنا، اس کے بعد سلمہ یاسین کے ولاگز آئے، سارا کچھ آیا. سلمہ یاسین تب تک ٹھیک تھا، جب وہ ایئرپورٹ پر اس کو چھوڑنے کے لیے آئی تو وہ رو رو کے اس کو مل رہی تھی، اور سارا کچھ تب بالکل ٹھیک تھا. جب وہ آ گئی، وہ اچانک سے سلمہ یاسین اپنے شوہر کے ساتھ بھی بگڑ گئی، بدل گئی. اس کے ساتھ وہ بالکل ایسے چینج ہو گیا اس کا رویہ، اور وہ فیس اپنا لے کے سامنے آ گئی، اور وہ سارا سٹوری اس نے جو ہے نا وہ شروع کر دی، اپنی بچیوں کو سامنے لے کے آ گئی، اور اس نے کہا میں نے جو ہے اب ستارہ یاسین بننا ہے. اور اس نے اس کے لیے اپنی بہن کا بھی گردن کاٹنے کی کوشش کی. ہیٹرز آتے ہیں یہاں پہ آ کے بات کر دیتے ہیں، ان کو صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے نا نیگیٹو مائنڈ ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بس یہ سلمہ یاسین تمہارا گھر خراب ہو تو پھر کمنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے بہن کا گھر خراب ہو، پھر آپ کو پتہ چلے ستارہ نے بہن کا گھر خراب کر دیا، فلاں کر دیا، ٹین کر دیا. ایسے ڈرامے بازی یہاں پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جذباتی، نہ ان کو اسلام کا پتہ، نہ ان کو دین کا پتہ، نہ ان کو قانون کا پتہ. یہ صرف ایسے ہوائی باتیں. ہر چیز جو ہے وہ پروف مانگتی ہے. قرآن یہ جو کہہ رہا تھا بیٹھ کے پروفیسر جاہل کے اسلام میں 4 گواہ، دیکھیں اسلام میں 4 گواہ بیسیکلی جو اسلام ہے اس کا جو ایک امیج ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو استعمال کیا، جیسے یہ پروفیسر ہو گیا، جیسے وہ ایک وہ ڈڑھیل پھر رہا ہے وہ مولوی پنک نائٹی، مولوی پنک نائٹی اس کا پھر تو رہا نام پنک نائٹی ہے۔ ہے. سلمہ کا ہسبینڈ جو ہے وہ پنک نائٹی چاچا، تو وہ پھر رہا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی کتا بھی منہ لگا کے راضی نہیں ہے. اب ستارہ یاسین کا ایشو آیا ہے تو ان کو بھی لوگ لائیو میں لے رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی، میں جن کو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے، جاہلوں کی طرح یہ بیٹھ کے جو ہے نا تو کر اسلام پہ ڈیبیٹ. مولوی تجھے میں بتاؤں گا تو کتنے پانی کے اندر ہے، بڑا تو جھوٹا مولوی فراڈیا. وہ آج میں ایک پوسٹر پڑھ رہا ہوں، لوٹا مولوی، ہاں لوٹا۔ میں آج ایک پوسٹر پڑھ رہا تھا
اخبار کے اندر کسی نے لگوایا ہوا تھا، کسی نے پوسٹ میں سینڈ کیا ہوا تھا، حلالے کے لیے جو ہے نا رابطہ کریں، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ حلالہ کروانا چاہیں ان کی مرضی سے حلالہ کیا جائے، ان کی مرضی کے مطابق حلالہ کیا جائے گا۔ پھر اینڈ پہ نیچے نوٹ لکھا ہوا تھا چسکا پارٹی جو ہے وہ اس سے دور رہے۔ تو یہ وہ والا مولوی ہے جنہوں نے اپنی وہ اس میں دارالحلالے بنا رکھے ہیں۔ یہ مولوی خود پنک نائٹیاں اور دوسروں کے اوپر فتوے فراڈی ہے۔ تو اللہ کا شکر بیٹا میں ٹھیک ہوں، میں بات کر لوں، پھر میں اس کے بعد میں کمنٹس کے جواب دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ سب کو پھر میں جواب، سب کو سلام بھی کروں گا، سوال ہے تو وہ بھی سب کو سلام بھی کروں گا۔ جاؤ۔ اچھا اب بات ہو گئی یہ اسلام کے اوپر پہلی ڈز ماری سلمہ یاسین نے بکواس اسلام کے خلاف، اب دوسری بکواس جو ہے وہ اس پروفیسر نے بھی کر دی۔ اٹس مینس کہ یہ پری پلان سارا چل رہا ہے۔ اسلام کو تو یہ لوگ ڈیفیم کر ہی رہے ہیں، پاکستان کو، کہ یہ اس طرح کے کتے بلے جب اٹھ کے کتے کی طرح پڑ گئے ہیں ایک لڑکی کو، ایک عورت کو، تو اس سے جو امیج پاکستان کا جا رہا ہے، پاکستانی لوگوں کا امیج جو جا رہا ہے، وہ جو انڈیا میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ بنگلہ دیش سے بھی لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کو۔ یوٹیوب کو تمہارے باپ کا تو نہیں ہے، یوٹیوب کوئی مولوی سراج الدین نے تو نہیں بنایا ہوا نا، یوٹیوب تو وہاں سے چل رہا ہے، اس کو یوٹیوب کو تو ساری دنیا نے دیکھنا ہے، اس کو تو اسرائیل نے بھی دیکھنا ہے، اس کو تو سعودی عرب میں بھی دیکھنا ہے۔ ہاں، مولانا خالد امین جو ہے پنک نائٹی، اچھا یہ جو یوٹیوب ہے اس پہ تو سب نے دیکھنا ہے۔ تو یہ پاکستان تو ایٹومیٹک جو ہے پاکستان کا امیج تو خراب انہوں نے کر رہے ہیں، یہ لوگ بدنام کر ہی رہے ہیں۔ اب انہوں نے اسلام پہ بھی ڈز، اب اس ساری چیز کے پیچھے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں کیونکہ اس چیز کو پہلے بھی ہم نوٹ کر چکے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ سمیرہ عزیز کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سمیرہ عزیز صاحبہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں برانڈ ایمبیسڈر، اور کیا بولتے ہیں اس کو، گروپ آف کمپنیز کی چیئرپرسن، اور اتنا جو ہے نا وہ اتنی بزی وومن، اور وہ بیٹھی یوٹیوب کے اوپر ہے۔ اچھا اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو، آج سے 3 سال پہلے ہماری ایک سسٹر ہے ساجدہ احمد، اور ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے، اور ہم لوگ بیسیکلی یہ جو جس طرح کی یہ فائٹ چلتی ہے، انڈو پاکستان فائٹ چلتی تھی جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر 5th جنریشن وار، تو اس میں ہم لوگ بڑے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، اور ہم بھی اس لڑائی میں کودا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں خیال یہ آیا کہ یہ میڈیا پہ ٹھیک نہیں ہے، انڈیا ہو یا پاکستان ہو، بیسیکلی جو بنیاد ہے ہم ایک لوگ ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے امن کو، ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے محبت کو۔ یہاں پہ جب عورتیں ایک طرف انڈیا کی عورتیں باہر بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک طرف پاکستان کی عورتیں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو لگتا ہے ایک ہی فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو انڈینز کو میں نے روتے دیکھا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے نا، اور وہ رونے لگ تو یہ چیز جو میں نے جو ہے نا اس کے اندر کافی یہ نوٹ کیا، تو اس کے لیے امن کے لیے۔ اچھا جو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ میں کیونکہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا، تو سوشل میڈیا کے اوپر میری فیس بک پہ پکچر تھی جنرل مشرف صاحب کے ساتھ، تو ایک بندے نے مجھے فیس بک پہ ایڈ کیا، پاکستانی تھا، اس نے بھی جنرل مشرف صاحب کے ساتھ تصویریں لگا رکھی تھیں، اور اس نے مجھے ایڈ کیا، اس نے کہا میں آپ کی فاؤنڈیشن کا حصہ بننا چاہتا ہوں، اور میں آپ مجھے ساتھ ملا لیں، اور فلاں اور فلاں فلاں بڑی۔ اس نے بھی کہا کہ میں بہت بڑی گروپ آف کمپنیز کا مالک ہوں، اور اس نے کچھ فیمیلز تھیں جو بڑی مشہور فیمیلز تھیں، ان کے ساتھ اس کی تصویریں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک فیمیل جو تھی وہ کسی ملک کی، ابھی 2 دن پہلے مجھے 4 دن پہلے پتہ لگا کہ کسی ملک کی وہ جو فیمیل تھیں وہ پاکستانی فیمیل تھیں، لیکن کسی اور ملک کی، نام میں ملک کا نہیں لیتا، اس کے اندر ان کی فوج کے اندر وہ میجر تھیں، وہ فیمیل جو اس کے ساتھ اس کی فوٹو تھیں۔ اچھا ہمیں ایک اس نے، جیسے یہ محترمہ سمیرہ عزیز صاحبہ ہیں، ایسی ہی انہوں نے ایک اسی ایج کی ایسی ہی پرسنالٹی کی مالک، ایسے ہی بال انہوں نے ییلو کیے ہوئے، اور 2 نمبر عربی بنی ہوئی تھی وہ بھی، ہاں گولڈن بال، 2 نمبر عربی وہ 2 نمبر عربی بنی ہوئی تھی وہ بھی۔ تو انہوں نے بھیجا، انہوں نے میرا نام دیکھا منصور ہے، تو انہوں نے اس کی تصویریں بھیجی کہ یہ عرب کی شہزادی ہیں دبئی کی، شیخہ المنصورہ، شیخہ المنصورہ جو ہے نا، وہ جو ہے نا وہ آپ سے ملاقات کی خواہاں ہیں۔ میں بھی بڑا خوش ہو گیا، میں کہا جی ہم نام ہے، وہ کہے گی میں منصورہ، اور میں کہوں گا میں شیخ المنصور۔ تو خوب مل بیٹھے گی، وہ کیا کہتے ہیں، خوب گزرے گی جب مل بیٹھے گی منصور اور منصورہ۔ تو اچھا اس کے جناب انہوں نے وہاں سے
تصویریں بھیجی دبئی سے, اس کے پیچھے 8-10 باڈی گارڈ منصورہ شیخہ کے پیچھے, اور بڑی کہانی. جیسے ستارہ یاسین کا ایشو ہے, ہاں 14 اگست کا پروگرام تھا, ہم نے وہاں جانا تھا, اور بڑا وہاں پہ تیاریاں شروع ہو گئی ایک ہوٹل کے اندر, اور جو ہے وہ بڑی سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی ہم یہ لوگ آ رہے ہیں اور ہم یہ پروگرام ارینج کر رہے ہیں, اور یہ اور وہ بڑی کہانیاں جو ہے نا وہ شروع ہو گئیں. اچھا اسی دوران جب یہ سارا سلسلہ چلا ہوا تو سوشل میڈیا کے اوپر تو ہمارے جو سینسٹیو اداروں کے لوگ ہیں اور جو ہمارے گمنام ہیروز ہیں, گمنام سپاہی ہیں, جن کو ہم لفظ دوسرے ناموں کے اندر مارخور کہتے ہیں, تو مارخور ایکٹیو ہو گئے. مارخور ایکٹیو ہوئے, مارخوروں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں, آپ سے پہلے ہم وہاں پہنچ رہے ہیں. تو مارخور جناب انہوں نے پکڑے اور انہوں نے جناب وہاں پہنچ گئے. اب وہاں سے دبئی سے میرے ساتھ ایک رابطہ کیا بندے نے, وہ ہمارا ایک پٹھان تھا, اور وہ دبئی انٹیلیجنس کے اندر بہت بڑا افسر تھا. اس نے مجھے کہا منصور بھائی جو ان کا پروگرام ہے ارینج جہاں پہ یہ کر رہے ہیں وہ ایک اینٹی پاکستان کا ہوٹل ہے جہاں پہ وہ ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہے, اور اس اینٹی پاکستانی ہوٹل کے اندر جو ہے وہ آپ کا 14 اگست کا پروگرام ارینج کر رہے ہیں, تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے گا. میں نے کہا یار آپ پہلے ان معاملات کو دیکھو سب کو. تو پھر ایک اور ہمارے دوست ہیں, کرنل صاحب ہیں, وہ مردان سے ہیں, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار یہ سارا معاملہ چیک کرو. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں ان کے ایک شہزادے دوست ہیں وہاں پہ, جو حقیقی والے شہزادے, شیخ آل منصور ایسے شہزادے نہیں, تو حقیقی والے جو شہزادے ہیں وہ وہاں پہ وہ تھے. اس میں انہوں نے ملاقات کر لی ساری. جب ساری ارینجمنٹ کی پتہ یہ چلا کہ جو شیخ آل منصورہ تھی وہ بیسیکلی ممبئی انڈیا سے تھی شیخ آل منصورہ, تو پھر شیخ آل منصورہ صاحبہ کی ایک تصویر مجھے موصول ہوئی کہ شیخہ صاحبہ کے منہ پہ تھپڑ اور اس کے نشان تھے. شیخہ صاحبہ کو دبئی میں اٹھا لیا گیا, شیخہ صاحبہ کو کٹا بھی گیا, اور شیخہ صاحبہ ڈیپورٹ ہو گئیں. اس کے بعد جو گروپ آف کمپنیز کا جو آنر تھا دوسرا, جو کارپیٹ اور پتہ نہیں کون سی کمپنیز کا کام کرتا تھا, وہ بھی وہاں سے ڈیپورٹ ہو گیا, جو ہمیں بلا رہا تھا بے وقوفوں کی طرح. اور بیسیکلی یہ ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے یہ ہمیں ٹریپ کرنا, لیکن ٹریپ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا اب بالکل اسی طرح سے جب یہ شیخہ حضرت مولانا کیا بولتے ہیں دامت البرکات ہما سمیرہ عزیز صاحبہ جب سامنے آئی, رسپیکٹڈ سمیرہ عزیز صاحبہ, تو پھر مجھے اس وقت جیسے ہی میں نے ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا تو مجھے پہلے تو وہ شیخ آل منصورہ یاد آ گئی. تو میں نے کہا چلو شیخ آل منصورہ نہ صحیح, اچھا پہلے ہم بڑا اچھا میں نے سوچا شیخ آل منصورہ نہ صحیح, چلو سمیرہ عزیز صاحبہ صحیح. میں کہ چلو عمریں لوائیے تو چلیے ذرا شیخہ صاحبہ گروپ آف کمپنیز اور ان سے ملاقات کریں. تو پھر پتہ چلا کہ یہ بھی وہ شیخہ منصورہ نکل آئی ہیں. ہمارے پاکستانیوں کو ذرا بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے نا, تو اصل ڈالر کی ضرورت لگتا ہے. اچھا بس بیوقوف شیخ آل منصورہ کا, وہ شیخ آل منصورہ کہہ رہا ہوں, شیخہ السمیرہ العزیزیہ هذا مشکلہ کثیرہ انت ما فی معلوم هذا پاکستانی کلو ما فی کلو شوئے. تو بہرحال وہ جو سمیرہ عزیز صاحب ہیں جو ویلی ہر وقت ہیں, تو ان کا بہرحال میں اچھا اس کی میں بات کرتا ہوں. وہ تفتیش کر رہی ہوں. تفتیش کرنا ایک صحافی کا کام نہیں ہوتا. تفتیش کرنا جو ہے وہ صحافی اداروں کا کام ہوتا ہے. اور سعودی عرب کا جو قانون ہے وہ بڑا ہارڈ ہے, بڑا سخت قانون ہے. اس کے اندر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو آپ بڑی آسانی سے ٹنگوا سکتی ہیں وہاں پہ. اس کے اصغر صاحب کو بھی ٹنگوا سکتی ہیں آپ, سلمہ کو بھی حقوق دلوا سکتی ہیں. تو آپ کو یہ آ کے سوشل میڈیا کے اوپر اور یوٹیوب پہ, یوٹیوب کے اوپر آ کے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت. پر نئی بات نہیں تھی, ایک معاملہ ختم ہو رہا تھا, پھر آپ نے اس کو اچھال دیا. تو بہرحال گروپ آف کمپنیز آف نام. اچھا چلیں. اچھا جو اصل سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس ساری سٹوری کے پیچھے اب آ جاتا ہے نینا کے اوپر. تھوڑی سی میں اس کے اوپر ڈسکس کر لوں, پہلے آپ ساری باتیں دیکھ لیں. شاہ رخ اور نینا کے اوپر. شاہ رخ اور نینا یہ وہ لوگ ہیں, مطلب نینا گئی اسلام آباد گئی نینا, اور اس کے بعد نینا کی ملاقات ہوئی وہ بحری جہاز کے ساتھ. اچھا ڈیش کی روشنی. اچھا وہ ڈیش کی روشنی کے ساتھ جو ہے نا ملاقات ہوئی اس کی.
اور اس کے بعد وہ آئی اور وہ ایسے اچھلتی ہوئی تھی، میں دبئی جا رہی ہوں، میں ابھی 2-3 دن پہلے وہ آئی ہوئی تھی یہاں پہ کہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں ان ساری پریشانیوں سے میں نکل جاؤں، میں چاہ رہی ہوں میں دبئی چلی جاؤں، میں چاہ رہی ہوں میں آسٹریلیا کے جزیروں پہ چلی جاؤں، وڈی تو لینڈ لارڈ لنڈے جانے کی اوقات نہیں ہے تو آسٹریلیا چلی جاؤں اور جناب لالچ چلی بری جاؤں۔ بلا ہے ابھی۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ساری سچویشن جو ہے اس کے پیچھے کوئی ایک مائنڈ گیم ہے، جو فیس ہے، اصل فیس ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ سامنے نہیں آ رہا، وہ ان ساروں کو استعمال کر رہا ہے، وہ اس مولوی کو بھی استعمال کر رہا ہے، مولوی پنک نائٹی کو بھی استعمال کر رہا ہے، وہ سلمہ کو بھی۔ اس سارے گیم کے اندر سب سے پہلے اس کا رابطہ ہوا ہے اس بندے کا اصغر کے ساتھ اور سلمہ کے ساتھ سب سے پہلے، اور وہ بندہ جو بھی ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا بندہ ہے جو اینٹی پاکستان ہے، جو کہ ان سب کو استعمال کر کے دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھنا، شاہ فیصل کو زہر کس نے دیا تھا؟ اس کی بیوی نے زہر دیا تھا۔ تو جب یہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا اس طرح کی چیز ادارے ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے، جب یہ کسی کے خلاف کام کرتے ہیں تو یہ لوگ ہے نا وہ سب سے قریبی ترین بندے کو پکڑتے ہیں، قریبی ترین بندے کو، اور وہ پتہ کرواتے ہیں کہ اس کے بیوی کے شوہر کے بیچ میں تعلقات کیسے ہیں، اس کی بہن کے اور ان بہنوں کے بیچ میں تعلقات کیسے ہیں۔ جب ستارہ 15ویں دن اس نے آ کے ویڈیو بنائی، ستارہ یاسین نے، اور سعودی عرب میں تھی، اور اس نے روتے ہوئے ویڈیو بنائی کہ میرا دل نہیں لگ رہا، میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان چلی جاؤں، تو وہیں پہ یہ لوگ بھانپ گئے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے ان دونوں کی بہنوں کے بیچ میں کوئی بہتر نہیں ہے۔ پھر جو نینا جیسی عورتوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر کے اور کچھ بھی معلومات لینا، یا وہ جو تتلا ہے نینا کے ساتھ پھر رہا ہے، 10-20 ہزار کی آفر کریں تو بک جائیں، یہ تو 20-25 ہزار ان کی گیم ہے، ہاں 10-25 ہزار گیم کے اندر یہ بکنے والے لوگ ہیں، اس سے زیادہ ان کی اوقات نہیں ہے، کروڑوں کے اندر تو کوئی بات ان کو کر دے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو وہ ہوتی ہے نا جو مطلب جب انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، وہ ٹریپ کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں، وہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ بندے کے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں پہ قابو میں آئے گا، یہ بندہ لالچ میں آئے گا یا نینا ہے، اس کو کیسے قابو کرنا ہے، اس کو کیا دینا ہے، اس کو کون سی ڈوز لگانی ہے، اس کو آسٹریلیا کا کون سا جزیرہ دکھانا ہے، اس کو دبئی میں کون سی عیاشی دکھانی ہے، اس کو کون سا ہوٹل دکھانا ہے، ہوٹل تک کے کمرے تک سینڈ کر دیے جاتے ہیں کہ وہ بی بی آپ یہ کمرہ آپ کے لیے بک ہو چکا ہے اور آپ جو ہے نا وہ آ جائیں۔ اور تھتلے جنہوں نے جو ایک آلو ابال کے ساری زندگی وہ سارا خاندان ٹبر بیٹھ کے اس میں نمک مرچے ڈال کے روٹی کھانے والا ہو، تو پہلے یہ بیبو سے اس نے ملاقات کی۔ اب جو بیبو کی سٹوری ہے وہ زاہد خان وغیرہ اس کے بارے میں کافی تفصیلات نکال چکے ہیں، وہ کئی لڑکیوں کو برباد کر چکی ہے اور اس کا کام ہی یہی چکلا اور اس طرح کی چیزیں کر رہا آنٹی ہے۔ وہ اس کا یوٹیوب کے اوپر وہ آئی اس لیے ہے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ رابطے کرے، ان کو شکار کرے، ان کے پاس پہنچ جائے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے ہمیں اپنے رشتہ داروں کو، ہمارے اپنے شہر میں رشتہ دار ہیں، ریلیٹیو میں ایک گلی کے ساتھ مطلب ایک دیوار کے ساتھ میری سالی کا گھر ہے، ہم 2 مہینے وہاں پہ ہمارے اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم جائیں۔ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ یہ اٹھتے ہیں اور کراچی ملنے پہنچ گئے، کراچی سے اٹھے اور ادھر پہنچ گئے، اتنے ویلے یہ لوگ ہیں۔ آج کل کے دور کے اندر ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ اپنے کام کے اندر مصروف ہے، اور یہ لوگ جناب ان کو کوئی وہ نہیں کہ یہ ڈالر کی فکر ہے، اچھا صرف ڈالر کی فکر۔ اچھا اب اس کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ ہیں، اب پروفیسر ہے، اس کو اپنے چینل سے بھی ڈالر کی کمائی آ رہی ہے، ادھر سے وہ ٹریپ بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ ساری سٹوری جو ہے نا وہ ایک مائنڈ بیٹھا ہے جو اوپر، جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے شطرنج کی گیم ہوتی ہے نا، شطرنج کی گیم کہ پہلے اس گھوڑے کو آگے کرو، اگر یہ گھوڑا پٹ گیا پھر دوسرے کو آگے کر دیں گے، پھر تیسرے کو آگے کر دیں گے، تو آپ یہ دیکھتے جائیں گے۔ ابھی اس کے بعد نیا کوئی کٹا کھلے گا، یہ ایک کہانی ختم ہو رہی تھی، انہوں نے دیکھا یہ معاملہ ڈاؤن ہو رہا ہے، اب اس کو شیخہ المدثرہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں المنصورہ سمیرہ عزیز کو انٹر کر دیا۔ اچھا اس کے بعد اب سمیرہ عزیز پیچھے جائے گی تو کوئی اور مچھیلا چھیلا تھیلا کوئی پنک نائٹی کو یہ نکال کے لے آئیں گے، تو بہت ساری کہانی۔ ہاں اچھا ہاں انہوں نے اب یہ بہت سارے انہوں نے یہ ساری دیکھیں
یہ سارا جو معاملہ ہے نا، یہ صرف یہ معاملہ اس کا نہیں ہے، یہ یوٹیوب کا نہیں ہے، یہ سارا معاملہ کوئی بیبوں کی اختراع نہیں ہے اکیلی کی، یہ سارا جو معاملہ ہے وہ صرف کسی ایک مائنڈ سیٹ کے نہیں، اس سارے معاملے کے پیچھے اصل جو بیٹھا ہے وہ کوئی اور گیم بیٹھا ہے، وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس معاملے کو وہ دی اینڈ کہاں کرنا چاہتے ہیں، میں اس لیے لائیو آ کے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائیں اور میری یہ ویڈیو بھی ریکارڈ پہ رہے۔ میں نے اس کو بہت پہلے کہا تھا جب ستارہ یاسین کے اور یہ ویڈیوز ان کی دیکھتی تھی، تو میں نے کہا یہ جتنی ہائی لائٹ ہو رہی ہے نا ستارہ یاسین، اس کے لیے بہت بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے ہمیشہ۔ اچھا، اب جو اینڈ یہ کریں گے اس معاملے کا یا کرنا چاہتے ہیں، ہماری تو خیر ہمارے بھی لوگ ابھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ستارہ کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ اس مسئلے کا یہ سارے ڈرامے بازی کر کے اور یہ سارے کچھ کرنے کے بعد، اس کے بعد ان کا پلان یہ ہوگا کہ کسی مولوی کے، فیک مولوی کے ہاتھوں ستارہ یاسین کو قتل کروا دیا جائے۔ اس کے قتل ہونے کے بعد یہ جو سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے، یہ سارے انڈینز ہاں یہ پلان آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کرے گا ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے، ہائپ جو کریٹ ہوئی ہے کہ جس میں پاکستانی کچھ عورتیں مل کے ایک وہ پیک پینے والی زویا بیوٹی پارلر والی، وہ کیا کہتے ہیں، وہ گٹکے کی پیداوار، نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی اتنا گندا کیسے سوچ سکتا ہے وہ گٹکے منہ میں گٹکے کی پی کے پھر وہی کرنے کی نا کبھی نہیں اتنا گندا بولتے ہیں جو بھائی گٹکے کی۔ اچھا ان کا جو اینڈ پروگرام ہے، میں آپ کو 100% گارنٹیڈ بتا رہا ہوں کہ ان کا پلان یہ ہے کہ اس کو ستارہ یاسین کو کسی مولوی کے ہاتھوں قتل کروایا جائے اور اس کے بعد اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جائے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اس کے اوپر اسلام کو بدنام کیا جائے اور پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ اور اس کے اندر یہ استعمال کر رہے ہیں یہ مولوی پنک نائٹی، سلمہ یاسین سب سے پہلے، اور اس کا شوہر اور یہ پروفیسر سو کالڈ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب یہ چیزیں پہلے سوشل میڈیا پہ بے نقاب ہونا بہت ضروری تھیں، یہ ہو گئی ہیں انشاءاللہ، آگے بھی بہتری ہوگی۔ اور یہ آپ کو میں 100% شور آپ کو بات بتا رہا ہوں، ان کا اینڈ ٹارگٹ جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر دیکھو نا، اب ایک مولوی انہوں نے سلمہ یاسین کے تھرو وہ مولوی بھی کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے، ان کو پتہ کہ مولوی ہے، داڑھی والا ہے، نحوسی شکل کا آدمی، تو یہ کھڑا ہوگا تو یہ سارا کہانی ذاتی رنجش ہے، ہاں ذاتی رنجش ہے، ذاتی چیزیں نکال رہا ہے، اس کو یہاں پہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کا کیا ہے، اسلام کا کیا ہے۔ نہیں ان کو جاہل لوگ ہیں، ان جاہل لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے، ان جاہل لوگوں کا سنا کہ بڑا پڑھا لکھا ہے بھائیوں کے اندر، لیکن وہ جاہل آدمی، پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ وہ ہوتے ہیں اندھوں میں کانا راجا، نہ سمجھنے کی نہ کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس اپنا دماغ اٹھا کے منہ اٹھا کے سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے ان کو، نہ ان کو دنیا کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بس آئی لو ستارہ بھر گیا، یقین کریں کبھی اتنے کامنٹ، ہمیں پتہ ہے، ہم بھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اچھا ابھی بات کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے نا، تہمت کے اوپر جو بات ہے، یہ جو اسلام کے اندر انہوں نے جو مطلب 4 گواہ ہیں، ان 4 گواہ جو مطلب اگر آپ نے کسی کے اوپر زنا کا الزام لگایا تو 4 گواہ آپ اس کے اوپر لائیں گے، 4 گواہ بھی وہ لائیں گے جن میں سے چاروں سکا ہوں۔ سکا مطلب یہ مطلب اسلامی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ جو سچے لوگ ہوں، جھوٹے لوگ نہیں، سچے لوگ ہوں، جو سکا لوگ ہوں 4، اور جن کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوں، اور یہ بھی شرائط میں ہیں، جو بہت زیادہ بوڑھے بھی نہ ہوں، مطلب ایک اچھا ایک جوان سمجھ۔ تو اچھا ہاں، اس پہ پہلے بھی میں نے ویڈیو بنایا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی کسی کے اوپر الزام نہ لگا سکے جھوٹا، کیونکہ جھوٹے الزام ہمیشہ پہلے بھی لگتے رہے ہیں، بی بی مریم پہ بھی لگا تھا، اس کے بعد بی بی عائشہ پہ بھی لگا تھا، جھوٹے الزام لگتے رہے ہیں، بڑی ہستیوں پہ لگتے رہے ہیں، بڑے نیک لوگوں پہ لگتے رہے ہیں جھوٹے الزام۔ اگر نیک لوگوں پہ لگ سکتے ہیں تو ایک چیز ہے، یا میری بیوی کا چیز ہے، یا میری بچی کا چیز ہے، جب ایک اتنی نیک ترین ہستیوں کے اوپر جھوٹے الزام لگ سکتے ہیں، تہمتیں لگ سکتی ہیں، تو اسلام نے اتنا سخت قانون بنایا اس معاملے کے اندر کہ اس کو اگر آپ کر رہے ہو تو آپ اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لاؤ گے، ان 4 گواہوں میں کوئی جھوٹا نہ ہو۔ پروفیسر جیسے جھوٹے اور مکار شخص کی گواہی قبول ہی نہیں ہے،
घटिया इंसान है। प्रोफेसर जैसे झूठे और मकार शख्स की गवाही तो कबूल ही नहीं है। गवाही भी उन लोगों की कबूल होगी जो 4 लोग। मकसद सिर्फ ये था कि कोई किसी के ऊपर तोहमत ना लगाए। अब अगर कोई बंदा इस्लाम के अंदर, मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप उलमा की उठा लें, आप सर्च कर लें। आज ही वो कौन सी लेडी अम्मी सुनती होती हैं जिनको, बहुत मशहूर है, आयशा खालिद, नहीं अम्मी सुनती होती हैं आयशा जिनको, खालिद, हाँ आयशा खालिद को सुनती हैं अम्मी, तकरीर करती हैं जो, किससे सुनते हैं? मैं किससे सुनते हो आप? छोड़ो। अभी ज़हन में अच्छा, नाम बहुत सारे मौलवी, उनकी भी मैं सुन रहा था, बहुत, वो भी इसी के ऊपर बात कर रहे थे। आप किसी भी उलमा के सुन लें कौन है? तो तोहमत, फरहत हाशमी। हाँ फरहत हाशमी की सुन रहे थे। फरहत हाशमी बहुत मशहूर हैं। फरहत हाशमी की आप, वो भी यही बात कर रही थी। इस्लाम के अंदर उन्होंने 4 गवाह लाने का और इस वजह से कहा है कि वो जो कोई किसी के ऊपर, हाँ फरहत हाशमी बिल्कुल, कि कोई किसी के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम, कोई तोहमत लगा ही ना सके। इनको अंदाज़ा नहीं है। फिर अगर वो कोई बंदा तोहमत लगाता है किसी के ऊपर ज़ना की और उसके ऊपर वो 4 गवाह नहीं ला सकता तो उसको 80 दुर्रे लगाने वाले हैं। अब जो लोग सितारा यासीन के एंटी हैं और जो यहाँ पे हेटर्स बने हुए हैं, नाम निहाद हेटर और कुत्ते की तरह बैठ के भौंकते हैं यहाँ पे, ये सारे वो लोग हैं जिनको 80 दुर्रे इस्लाम के मुताबिक लगाना ज़रूरी है। अगर ये बकवास करते हैं, कमेंट्स में आके बकवास करते हैं या कुछ आगे करते हैं, तो ये उसके ऊपर आके गवाही लाएं। गवाही नहीं ला सकते तो फिर 80 दुर्रे के ये हकदार हैं। अब नहीं पढ़ेंगे तो क़यामत के रोज़ तो इनको फरिश्तों ने मारने ही मारने हैं। ठीक है, हाँ। और शादीशुदा औरत के ऊपर ज़्यादा है। शादीशुदा औरत के ऊपर कितने 100, हाँ शादीशुदा औरत के ऊपर 100 कोड़े है। अगर के ऊपर या किसी औरत के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हो और आप उसके ऊपर 4 गवाह, ज़ना का इल्ज़ाम लगाते हो, 4 गवाह नहीं ला सकते तो 100 कोड़े मारने की सजा है। अब यहाँ पे बैठ के सलमा, कोई सबूत नहीं है, प्रोफेसर और सलमा, अब ये दोनों इस्लाम के ऊपर हमलावर हैं। ये कहते हैं हाँ अच्छा, हम ऊपर बैठाए हुए थे बंदे, हमने गवाह ऊपर बिठाए हुए थे, हमने गवाह ऊपर बिठाए हुए थे। तो फिर तो कोई मुशरिक लोग जब तुम्हारे पास गवाह ही नहीं है तो फिर तुम्हारा भौंकने का भी हक नहीं है। तुमने बैठ के क्यों शोर शराबा डाला हुआ है? तुम बैठ के क्यों लोगों के हाथों में खेल रहे हो? डॉलरों की खातिर, व्यूज की खातिर। और व्यूज के अलावा भी है, व्यूज के अलावा भी है। जो लोग कह रहे हैं सलमा तो वीडियो ही नहीं बना रही, फलानी करी फलानी करी, भाई सबसे पहले सलमा के साथ डील हुई है, जिसकी भी हुई है, उसको सब्ज सितारा, सब्ज बाग दिखाए गए हैं, उसका अकाउंट पहले भरा गया होगा। हाँ उसको सब्ज बाग दिखाए गए हैं। उसके बाद बेबो को भी इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद ये सारे कुत्ते बिल्ले, इनके सारे प्रोफेसर को भी इस्तेमाल किया गया है। जो कि बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं। हाँ, ये सोचे समझे बगैर बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। इनका बात यह है कि इनसे बात सिर्फ और सिर्फ आप करें कानूनी बात। आप इनसे बात करें कि कानूनी हैसियत क्या है, आप जो बात कर रहे हैं उसकी कानूनी हैसियत क्या है। अच्छा, अब आप लोग सवाल करें, अब जो इसकी इस्लामी हैसियत क्या है? जो ये लोग बकवास करें, इसकी इस्लामी हैसियत क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? ना इसकी कानूनी हैसियत। और आप इनसे कहें कि जब ये यूट्यूब पे कर रहे हैं, इसका एंड आप क्या चाहते हैं? YT से आप जो है वो कौन सा इंसाफ चाहते हैं? आप कानून, आपने कोई कानूनी तौर पे उसके खिलाफ, सितारा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की हुई। आपने ना सलमा ने कोई कार्रवाई की हुई है कानूनी तौर पे, ना प्रोफेसर ने की हुई है, ना किसी ने। अगर आपको लगता है कि वो गिल्टी है और वो, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अगर आप कानूनी कार्रवाई नहीं करें, आपने सिर्फ YT पे बैठ के यक यक ड्रामेबाजी करनी है, तो YT से तो चीफ जस्टिस ऑफ YT तो वो है, क्या कहते हैं, बेबो की रोशनी, ठीक है, वही फैसला सुनाएगी और उसके बाद उसको सजा कौन देगा? ये सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ कचरे का ड्रम। अब आप ये देखें कि जो इनके हेटर्स हैं, जो मेन हेटर्स हैं, और फिर उसके बाद नीचे एक लड़ी है जो ये कुत्ते बिल्ले कोई कमेंट्स करने वाला आ जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, अब एक इनकी जो हिट्स हैं उनके अंदर आप देख लें, एक बेबो जो एंटी पाकिस्तान चकला चलाने वाली एक औरतों की सप्लाई, अच्छा एक ये, अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर जनाब वो एक अंकल मजबूर वाली, वो आज नहीं पता नहीं कोई, नहीं एक तो जोया के ब्यूटी पार्लर है ना। अब वो जोया, वो गुट के एक वो जोया ब्यूटी पार्लर वाली, ये मतलब आप गिनते जाना। आप जो इनके जो मेन जो इनके हेटर्स है ना, गिनते जाना आप। जोया मनसूर की,
اچھا تیسری ایک اور ہے جو کچن کے اندر چمچہ بھی ہلاتی ہے، جس کا شوہر بیچارہ اتنا وہ گیا گزرا اور انکل مجبور ہے. اچھا وہ انکل مجبور، اب جو جس کا شوہر اس طرح کا انکل مجبور ہو وہ بیچاری ویسے ہی مجبوری ہوگی عورت، وہ بیٹھ کے یہی گالم گلوچی کرنی ہے، ڈرامے بازی کرنی ہے. کچھ تو سوچو. اچھا ایک منٹ، چوتھا جو ہے وہ نینا جو ہے نا وہ نیک پاک اور دنیا کی چھٹی ہوئی خوبصورت، مطلب کیا لوگ کہتے کہہ ہیں، رہے ڈوریمون بولے اسے. اچھا وہ تو شاہ رخ تھتلا، ٹھیک ہے، اسلام کو مانتا کچھ. ساتواں جو ہے وہ پنک نائٹی مولوی جو خود پنک نائٹی اور لوگوں کو فتوے، ٹھیک ہے، سلمہ کا پرانا منگیتر، اس کو تو لگنی ہے سلمہ کی، ٹھیک ہے نا، وہ سلمہ کی پرانی یاریاں نبھاتا پھر رہا ہے. جیسے ستارہ نے کہا نا آگے لائف کے اندر کہ میں تیرا پول کھولوں، مولوی کہتا اس بات کا بس کریں، اب میں چاہتا ہوں اس کو ختم کریں، میں چاہتا ہوں گھر کے جو مسئلے ہیں وہ ختم کریں. وہ اچھا ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کالا بینگن. اچھا اب آپ یہ دیکھیں، وہ ان کا ستیلا بھائی ماموں، ان کا تھالی کا بینگن، کیا نام ہے اس کا کالے کا؟ مامو ندیم. ہاں ماموں ندیم وہ آ صاحب. جاتے ہیں ایسے منہ ہاں ماموں ندیم صاحب. حیران پریشان مامو ہے. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ جن کو جو وہ آپ کو ایک چائے تو بنا، سوری وہ انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے بعض اوقات. اچھا آخری وہ ان کا ماموں ندیم. اب ان کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. انہی کے علاقے میں سے ایک میرے پاس بندہ تھا سعودی عرب میں، جب میں تھا جنرل مشرف صاحب کے ٹائم پہ، تو ایک عربی تھا ہمارا دوست، اس نے نا ہمیں دعوت دی کھانے پہ. اس کو میں نے کہا چل وے اٹھی تے کو روٹی کھوا کے گھیرنا وہاں کیے نہیں، تو چل پڑا. وہاں گئے تو اس نے انہوں نے چاول رکھے اور وہ جس طرح عربوں کا ہوتا ہے پورا بکرا بیچ ملا کے رکھ دیا. اب ہم نے کھانا شروع کیا اور وہ جناب بیٹھا، واہ میرے اللہ سیاں، واہ میرے اللہ سیاں. میں کہا چل اللہ سیاں کر گی تے کھا روٹی. اچھا میں کہا روٹی کھا. اچھا وہ ایسے گھبرا کے اس نے روٹی کھا. میں نے کہا تو کھا گوشت توڑ جتنا تو نے کھانا ہے کھا. کہتا ہے صحیح ایک آلو نہ تھا، پورا خاندان روٹی کھا دے نمک مرچ اتھا ہے جنا بکرا آگے کیا کروں. تو میں نے کہا اب ان لوگوں کے پاس جب کوئی آ جائے پنک نائٹی جیسے مولوی، اور ان کے پاس آ جائے جب آلو کھانے والوں کے سامنے بکرا، ان کے سامنے آ جائے ڈالر، ان کے سامنے آ جائے جناب وہ چیزیں، تو پھر انہوں نے تو مرنا ہی ہے. انہوں نے تو مرنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہیٹرز ہیں، اب جو ستارہ کے ہیٹرز ہیں، اب ان کے جو امام ہیں، ہیٹروں کے امام بیبو چکلے والی، زویا بیوٹی پیک پان مسالہ، اچھا دوسرا ماموں ندیم، نینا نینا دم پخت، شاہ رخ ہاں نینا ڈورمون، شاہ رخ تھتلا، اور کون سا ہے یہ پروفیسر صاحب تو ہاں، اور ایک اور یہ جعلی پروفیسر. یعنی یہ 7-8 بندے، یہ جو ہیٹرز بنے ہوئے میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، یہ تھتلے، یہ چکلے، یہ پان داغ، یار جو اگنورڈ لوگ ہیں، جو گٹکے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یقین کریں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتے. بیٹھنے کی جرت ان کی اوقات ہی نہیں ہے. ان کو تو ہم سلام کر کے راضی نہ ہوں. اس طرح کے لوگوں کو یہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے انڈیا سے بھی لوگوں کو پریشان کیے بیٹھے ہیں، یہ سعودی عرب میں بھی لوگوں کو پریشان کیے بیٹھے ہیں. ہاں ان کا باقی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو رپورٹ کریں، ان کو بولیں باقی ان کے چینلز کو رپورٹ کرنا شروع کریں. جو بھی اس طرح سے پیار کرتے ہیں نا سب جا کے رپورٹ کریں ان کے چینل. چلیں اب میری بات ہو گئی ہے کمپلیٹ. میرے خیال میں دیکھتی ہے وہ ویڈیوز دیکھتی ہے تو ستارہ کو میں ایک سیریس بولوں گا، بیٹا دیکھو ہم لوگ ان چیزوں سے گزر چکے ہیں، آپ کو نہیں پتا، ہمارے بارے میں بھی نہیں پتا بہت سارے، مطلب ہم کون ہیں، اور لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. آپ اپنی سیکیورٹی کا خیال کریں، آپ اپنے گھر کے ویوز دینا چھوڑیں، اور آپ یہ جو آپ وہ کرتی ہیں نا، میٹ اپ کر رہی ہوں اور فلاں کر رہی ہوں، یہ میٹ اپ شیٹ اپ آپ چھوڑ دیں اور آپ خاموشی کے ساتھ اپنی ولاگنگ کریں، سائڈ پہ رہ کے، اپنے لوگوں سے بچ کے. اور سب سے بڑے دشمن جو ہے یہ آپ کے رشتہ دار ہیں. ان رشتہ داروں کی
جگہ کتا پال لیں وہ زیادہ بہتر ہے. بیسٹ ہے. کتا پالیں, اچھی کتا پالیں, وہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا, وہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا, وہ آپ کے خلاف نہیں بھونکے گا, وہ آپ کے لیے بھونکے گا, ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے وہ کتا پالیں رشتہ داروں کو پالنے کی بجائے. کسی کو کوئی شارٹ آؤٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو اپنے ساتھ شکل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کہو تم دفع ہو جاؤ, تمہارا میرے ولاگز کے ساتھ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے بچوں کو دیکھو, اپنے آپ کو پالو, اپنے معاملات کو دیکھو. ہاں, اپنے بچوں کو دیکھو, اپنے معاملات کو دیکھو, اور کوئی پیسے آتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے جوڑو, اپنی لائف کو بہتر کرو بس. اگر زندہ رہنا ہے تو, اگر اچھی طرح یہ اب جو چیز ہو رہی ہے نا سوشل میڈیا پہ تماشا ہو رہا ہے, خالد کی منی بدنام ہوئی. بالکل. اب کمنٹس والوں کو میں جواب دوں گا. اب میں کمنٹس یہاں سے مجھے نظر آ رہے ہیں, میری آنکھیں چھوٹی میری ضرور ہیں لیکن نظر ضرور ہے. انکل شاہ رخ کو ٹلا بولو نا. ٹلا کیا بولے, وہ ہے ہی ٹلا. تھتلا تھتلا بیٹا, یہ ہماری نا وہ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ہمارا کیلیبر نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو ڈسکس کریں. ہمیں یہ ہمارا یہ کیلیبر نہیں ہے کہ یہ مامو ندیم جیسے لوگوں کو ہم ڈسکس کریں, یا ہم اس نینا جیسی کو ڈسکس کریں بیٹھ کے, یا بیبو جیسی, ہاں, یا پالر والی وہ جو زویا بیوٹی بلاگ ہے. ہمارا یہ کیلیبر نہیں ہے کہ ہم ان گھٹیا قسم کے لوگوں کو, ان 2 نمبر لوگوں کو, میراثی ٹائپ گھٹیا لوگوں کو بیٹھ کے ہم, یا وہ جیسے وہ پروفیسر ہے, ان جیسے لوگوں کو ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں. یہ انتہائی ایک لو کیٹیگری ہے. وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا. ہاں, یہ انتہائی لو کیٹیگری ہے. آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھو, یہ بالکل گھٹیا لوگوں کا گروپ ہے. یہ میں نے آپ کو صاحب گنوائے ہیں کہ جن کی مطلب یہ کیا لوگ ہیں جن کو دیکھ کے آپ لوگ آگے کمنٹس کر رہے ہوتے ہو. دیکھو انکل یہ شاہ رخ نے یہ بول دیا, دیکھو انکل فلاں نے کیا بول دیا, دیکھو جناب آج مامو ندیم نے کیا بولا. مامو ندیم کی آپ یہ حالت یہ دیکھ لو کہ ستارہ کے معاملے میں ڈرامہ کریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے وہ 3 دن 4 دن وہاں پہ ہوٹل میں قیام کیا. ندیم صاحب بھی ساتھ تھے, ٹھیک ہے. وہ 3 نام ہیں, وہ نینا, شاہ رخ اور انہوں نے تو زندگی میں ہوٹل کبھی نہیں دیکھا تھا. ہوٹل کا کمرہ ماشاءاللہ, چٹے چٹے صوفے جناب, ڈاڈا سے ٹھنڈی ہوا والا کولر لگا پہ, اے سی لگا پہ, ڈاڈا سے چس صحیح پیے, ہاں سے کیا پکائے وے ہوٹل گیوں اساں جناب اتھاں دا کڑھائی کھا دی سے صحیح ہے. واہ مامو ندیمہ واہ, تاڑے چساں چاہتی پئی ہیں. بہت غلط ہے, بہت. لیکن اتنے کو ہوٹل دے ہوتے, مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہوٹل پہ لے کے کون گیا, ان کو ہوٹل پہ ٹکایا کس نے, ان کو ڈالر کون کر رہا ہے, ان کو پیسہ کون دے رہا ہے, اس ساری چیز کے پیچھے کون ہے. یہ ساری چیزیں ان کے پیچھے جو بھی ہاتھ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی انٹرنل یا ایک معاملہ نہیں ہے. یہ سارا معاملہ ایک ساری ہائپ کریٹ کر کے, ساری کہانی کریٹ کرنے کے بعد, ان سارے لوگوں کو استعمال کرنے کے بعد, ستارہ یاسین کو کسی بھی داڑھی والے سے قتل کروا کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کے اوپر بات آ جائے. یہ چاہتے ہیں کہ ہاں, یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر پاکستان پہ بات آ جائے. پاکستان لوگ کہیں کہ پاکستانی جو ہے کہ ایکسٹریمسٹ ملک ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سارے معاملے کے اندر آپ نے کوئی اس پنک نائٹی مولوی جو اس کا ہسبینڈ ہے, سلمہ کا پرانا ہسبینڈ, ٹھیک ہے, اس پنک نائٹی مولوی کے علاوہ آپ نے جتنے بھی بلاگز دیکھے ہوں گے, 1-2 مولوی میں نے دیکھے ہیں, وہ سب ستارہ یاسین کے حق میں بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. کسی نے ستارہ یاسین پہ فتویٰ ابھی تک نہیں دیا, کوئی دے گا بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات سوچنی بھی نہیں چاہیے, پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات کی تھی کہ مولوی یا یہ اتنے کو بیوقوف لوگ نہیں ہوتے. یہ ساری ایتھینٹک بات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایتھینٹک پروف ہیں تو آپ لے کے جائیں, اگر آپ کے پاس ایتھینٹک پروف نہیں ہے تو آپ پھر اس کے بعد آپ گلٹی ہیں. آپ کو تو جوتے مارنے چاہیے اسلام کے مطابق, آپ کو 100 کوڑے مارنے چاہیے. یہ جو گروپ پھر رہا ہے بیبو کی پچھواڑے کے اوپر لگے 80 درے, اس کی طبیعت صاف ہو جائے, اس کی قبض بھی کھل جائے گی, جو بلا بری. اور وہ جو پیک دان ہے, وہ دوسرا گٹکے کھانے والی بلا, گٹکے چوسنے والی, کیا نام ہے اس کا, زویا کے ولاگ, شکل ہے اس کی آپ خود دیکھو, جا کے ان کو رپورٹ کریں. جو بھی, بس میں تو یہی کہوں گی, جتنے بھی لوگ دیکھ تو رہے ہیں مسئلہ صرف, ہاں بالکل, ان کو رپورٹ کریں بس. ہاں. تو میرے خیال میں اجازت ہے مجھے. تھینک یو مشتاق احمد بھائی, بہت شکریہ. ابھی میں آپ کے جواب دیتا ہوں, ابھی نام پڑھتا ہوں میں آپ کے, اور میں سیٹنگ ایکسپلور وہ ہے وہ بالکل. سمیرہ کے آئی بروز یاد کرو, سمیرہ
غزالہ سمیرہ سمیرہ نے ہاں آئی بروز کے اوپر ستارہ کے جو ٹونٹ کیا وہ بہت برا لگا ہم سب کو ہاں کہ یہ آئی برو شیو کر کے تو آپ بنوا سکتے ہیں ماڈل بن سکتے ہیں آپ مطلب کیا ہے یہ ندیم نے تو حضرت یوسف کے بھائیوں ہاں بالکل حضرت یوسف کے بھائیوں والی سنت انہوں نے ادا کی ہے. وعلیکم السلام سعادیہ سسٹر بیٹا بہت شکریہ خوابوں کی رانی بہت شکریہ آپ میرے خوابوں میں بھی آئی تھیں. وعلیکم السلام بیٹا بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے. ابھی ہاں میں سارے ہیٹرز کو دیکھ کے غیر رپورٹ کرتا ہوں. بالکل اچھا کرتے ہیں ان کو ضرورت نہیں. سمیرہ کو خود رپورٹ لگتی ہے. بالکل آپ رشی کپور دکھتے ہو. رشی کپور میرا بھائی تھا. میں ویسے اس کے گانے بھی بڑے سنتا ہوں یار. ہماری تو گاڑی میں صرف میری گاڑی میں چلتے ہیں کشور صاحب ہماری گاڑی میں چل رہے ہوتے ہیں. کشور کمار رشی لتا میری کشور کمار کے میں جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو پہلا گانا چلتا ہے نیلے نیلے امبر کے اوپر. بڑا فیوریٹ ٹھیک ہے. دوسرا اس کے بعد چلتا ہے تو ہے وہی دل نے جسے اپنا کہا لتا کا اور اس کا کشور کا. اچھا بھائی یہ بہت بری بات ہے کسی کا مولوی کے ہاتھوں مرڈر نہ ہو چاہے وہ یہ قسم شکیہ سسٹر یہ مولوی نہیں قتل کرے گا کوئی بھی. یہ لوگ یہ جو انٹرنیشنل طور پہ جو لوگ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یہ ایسے داڑھی والوں دہشت گردوں کو وہ ہائر کرتے ہیں. ان میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہوتے. ان کو صرف مسلمان بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ان کے تھرو کام کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ. یہ اگر ایسا ہوا تو کل کو یہی ہوگا. اسی کے جو مولوی اس کا جو رشتہ دار ہے اس کی ویڈیوز چلائی جائیں گی یوٹیوب کے اوپر. دیکھو جی یہ دھمکیاں دے رہا تھا. یہی دیکھو جی یہی پروفیسر ہوگا اس کی ویڈیوز چلائی جائیں گی. دیکھو جی یہ پروفیسر تھے یہ ستارہ یاسین ہے. یہی بیبو ہوگی اس کے خلاف اٹھ کے یہی ان کی ویڈیوز. اگر ایسا کچھ ہوا تو کل کو یہی کچھ ہوگا. میں 2-3 دن سے آؤٹ سٹی تھا. میں بالکل اس سے بھی میری بات ہوئی. اس نے کہا آپ کوئی ویڈیو بنا دو اس ٹاپک کے اوپر. میں نے کہا میں آؤں گا. میں نے کہا میں ریسٹ کروں گا. میں تھوڑا سا فری ہوں گا. میں پھر تفصیل سے بات کروں گا اس کے اوپر کہ ساری سچویشن میں پہلے دن سے سمجھ گیا تھا کہ اس سچویشن سٹوری ہے کیا. تو اگر ہاں باقی اب جو ہے کہ ان کے کان بھی کھڑے ہو جائیں گے میری ویڈیو کے بعد. جو یہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کے کان بھی کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ اب ان کے بھی پلان ایک نہیں ہوتا. پلان اے ہوتا ہے بی ہوتا ہے سی ہوتا ہے. تو جب اے پٹتا ہے تو پھر بی پہ آ جاتے ہیں. بی پٹتا ہے تو پھر سی پہ آ جاتے ہیں. جب سی بھی پٹتا ہے تو پھر بھاگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کا اے بھی پٹے گا ان کا بی بھی پٹے گا ان کا سی بھی پٹے گا. ہمارے اداروں کی آنکھیں کھلی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارے جو وہ گمنام ہیروز کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہے ہیں. سب سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آتے. اور ستارہ should break our relation with her sister. بالکل الکا شرما سسٹر یہ حقیقت ہے کہ اس کو اپنے رشتہ داروں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. اس کے رشتہ دار وہ کمینے لوگ ہیں کہ اگر ان کو جا کے زہر پلا دیں گے. یہ وہ کمینے لوگ ہیں. ایسا ہوتا ہے. یہ کوئی میں مذاق نہیں کر رہا. یہ ایسا ہوتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے. یہ اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جائے. شبانہ قزون آج بلاگ میں ساجد بھائی نے بھی کوثر کا نام نہیں لیا خالد کے ڈر سے. بڑا یار وہ بیچارہ جو ہے نا وہ بہت اچھا انسان ہے. میں تو یار میں آپ کو بتاؤں نا ساجد جو ہے نا وہ شریف آدمی ہے. دیکھو ہاں لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنائے ہوتے ہیں. اس موقع کے اوپر جب آ کے ستارہ کے اوپر چاروں طرف سے الغار ہوئی ہے تو وہ بیچارہ اس کے ساتھ کھڑا ہے نا. تو یہ بہت اچھا ہسبینڈ ایسا ہوتا ہے. تو یہی ہوتا ہے جب شوہر کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو پھر بیوی ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور بیوی کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو پھر وہ شوہر ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہی وقت ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیشن آتا ہے سامنے کہ آپ کا کیسا ریلیشن ہے. ہاں تو ماشاءاللہ ان کا ریلیشن بہت اچھا ہے. اللہ ان کو خوش رکھے. چھوٹے چھوٹے ان کے بچے دیکھیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ایک بیٹھ کے بکواس کریں. ڈوب کے مر جائیں. نہیں ہیٹرز کیا یہ بغیرت سے لوگ ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا تو ہے یہ جو ہیٹرز ہیں ان کے امام کون ہیں. بیبو پیک والی کتیا وہ انکل مجبور اور پروفیسر اور وہ انکل ندیم مامو ندیم اور وہ اتلا اور نینا. یعنی یہ ان کے امام ہیں. اور میں نے اب تک کسی ہیٹر کو سنا بھی نہیں نہ دیکھا ہے. ان کی امامت کے اندر جو یہ ہیٹرز ہیں یہ جو نیچے بیٹھ کے نیچے وہ کہتے ہیں نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک نا بندہ تھا نا دیہاتی وہ نکلا سفر پہ جا رہا ہوں تو اس نے ماں نے کہا کہ تجھے ہے نا روٹیاں دے دیتا ہوں تو روٹیاں ساتھ رہتے ہیں رستے میں بھوک لگی تو کھا لے گا. کہتا روٹیاں نہ دے مجھے پیڑے دو.
تو پیڑے میں ساتھ لے جاتا ہوں کہ جہاں پہ جاؤں گا روٹیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی میں تازی پکوا لوں گا. اس نے جناب پیڑے ساتھ لی اور چل پڑا. آگے گیا تو وہ ادھر ادھر ڈھونڈے تو دور نہ ملے, تو ایک حلوہ پوڑی والا, پنجابی میں نا پوڑیاں نہیں ہوتی, حلوہ پوڑیاں پنجابی, اس میں وہ پنجابی کئی ٹھیٹھ پنجابی کے اندر بولتے ہیں لچیاں تل رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں لچیاں تل رہے ہیں. تو وہ پہنچا, اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو ادھر؟ اس نے کہا جی لچیاں تل رہے ہیں. اس نے اپنے پیڑے نکالا, کہتا 2 لچ میرے بھی تل دو. تو یہ جو بیچ میں آ جاتے ہیں نا, تو یہ کچھ لوگ آتے ہیں کہ جی ساڑھے بھی لوگ یوٹیوب پہ جب یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے, جو سارا رولا پڑا ہوتا ہے, کچھ لوگ ادھر سے دلائل دے رہے ہوتے ہیں, کچھ ادھر سے دے رہے ہوتے ہیں, تو بیچ میں ایک آدھا ٹپکتا ہے, وہ اپنے 2 پیڑے لے آتا ہے, کہتا ہے جی تسی کی کہہ رہے ہو؟ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں 2 لچ میں بھی تل دو. تو یہ جو لچ تلنے والے ہیں نا بیچ میں, ان کو پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے, ان کو پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے, یہ بس ایسے ہی آ کے جناب صرف یہ خیالی باتیں ہیں, سوچ لیا, کہانی میں کر لی, چھوٹے موٹے گھٹیا قسم. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, جو یہ بیلٹ ہے نا, یہ بیلٹ کے علاوہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے, چاہے آپ انڈیا میں ہیں چاہے پاکستان میں ہیں. عورت کسی کے ساتھ ہنس کے بات کر لے تو کہتے ہیں چکر, اس کا لازمی چکر ہوگا, اس نے ہنس کے بات کی ہے, کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی. عورت فون پہ بیٹھی ہو, فون پہ بیٹھ کے ایسے ہنس لے, صحیح اساں گئے ہیں بیٹھے سے سامنے فون تے لگی بیٹھی ہے کہیں نال, بس کھل دی بیٹھی ہے دیکھ کے, کچھ بھی نہ کرے, صرف یہی کر دیں کہ جناب اگلے بندے کے اوپر تو بات آ گئی, اچھا اس کا کوئی ضرور چکر ہوگا. یار یہ یہاں پہ یہ چیز ہے, ایسے نہیں ہوتا. دنیا بہت چینج ہو چکی ہے, پازیٹیو رہیں. پاکستان کو آپ پاکستان کا امیج اچھا, جو پاکستان کو چھوڑے, ان کو پاکستان سے بھی نہیں, ان کو اسلام سے بھی نہیں, بیسیکلی ان کا کوئی ایک مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہوتا, ان کا ایک دماغ ہی نہیں ہوتا, ان کا دماغ ہی گندگی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم مطلب ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں, ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ساڑھے لوچ تلیج بجن تو ساکو کھاون کو مل بجے, ان کو صرف یہی ہوتا ہے. بالکل ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں امان میں رکھے ستارہ کو, ہماری دعا ہے اس کے ساتھ, ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سارے جتنا بھی یہ پرابلم چل رہی ہے نکل جائے گی, جو فیس کر رہی ہے نا وہ چیزیں, وہ بہت سٹرونگ ہے ماشاءاللہ, اور وہ نکل جائے گی. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, میرا چینل ہے ایک پاکستان واکر, جس کے اوپر 60-70 سبسکرائبر ہو گئے ہیں. ان پاکستان واکرز آپ سرچ کریں گے تو اس کے اندر وہ اچھی سی ویڈیوز آئیں گی. میں جہاں پہ جاتا ہوں, جس نے دماغی طور پہ جس نے لچ نہ تلنی اور جس نے کوئی نظارے نظورے دیکھنے ہو, تو میرا وہ چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں. اور اجازت دیں, ہاں جی, چائے ہماری بن رہی ہے, چائے جب بلکہ چائے پیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. اچھا ابھی دودھ کم والی بنانا, دودھ فریج میں رکھا نا آج والا, آ گیا لائٹ. السلام علیکم. ہاں سوری, وہ تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہے. اچھا آخر میں بات کو کلوز کرتا ہوں, بار انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے, ان جو ہیٹرز ہیں, یہ جو ان کے امام بنے ہوئے ہیں ہیٹرز کے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان ٹکے کے لوگوں کو آپ لوگ ان کے چینلز کو رپورٹ کریں, ان کو دیکھنا چھوڑیں, ان کی بکواس کو چھوڑیں اور امن کی بات کریں, اور اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جو اس معاملے کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, اس کے چینل کے اوپر ویوز دینے کی بجائے اوپر کارنر پہ رپورٹ کا بٹن ہوتا ہے, اس پہ وائلنس ہیٹ سپیچ کا کر کے اور اس کے بعد اس کو رپورٹ کیا کریں, تاکہ ان کا چینل ڈاؤن ہو. اور سب سے بیسٹ وے اس کا سوشل میڈیا کے اوپر یہی ہے, کیونکہ وائی ٹی جو ہے ہمارے باپ کا نہیں ہے, وائی ٹی جو ہے وہ ان کا ہے, ان کے کچھ رولز ہیں, تو ہم سارا کچھ نہیں کر سکتے خود بیٹھ کے. تو اس کا بیسٹ وے ہے کہ جب آپ انڈیا سے ہوں یا پاکستان سے ہوں, جب ایسے لوگ دیکھیں آپ, تو ہاں جب یہ ہیٹرز بکواس کر رہے ہوں تو بس جائیں اور ان کی چیٹ کے اوپر ہیٹ اینڈ وائلنس کے اوپر جا کے کلک کریں اور ان کو رپورٹ کرتے جائیں. انشاءاللہ جب 8, 10, 25, 30 رپورٹس پڑیں گی نا, تو سارا طبیعت سیٹ ہو جائے گا, ان کا دماغ سیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہاں بہت شکریہ, سلامت رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور انشاءاللہ جیسی موقع ملے گا. کل تو پھر میں نے آؤٹ سٹی جانا ہے, کل تو میں لائیو نہیں آ سکوں گا, کیونکہ ہمارا چینل کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں, اور لائک ضرور کر دیا کریں ہماری ویڈیوز کو. میری بیگم کا چینل ہے, احتیاط, ہاں احتیاط کریں, اس پہ سبسکرائب کر دیں اس کو. ٹھیک ہے, اوکے جی, اللہ حافظ. بائے بائے.